MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے اشیاء ہیں جن کو بعض پر بعض فضیلت دی ہے. ایام میں بھی، مہینوں میں بھی، جگہوں میں بھی، انسانوں میں بھی. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے میں بعض چیزیں فضیلت والی ہیں، بعض چیزیں فضیلت والی نہیں ہیں. اور یہ تفضیل دینے کا اختیار، یہ تقدیس دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اس کے علاوہ اپنے منمانے طریقے سے آپ کسی دن کو تقدیس دے دیں، کسی رات کو تقدیس دے دیں، کسی جگہ کو مقدس سمجھ جائیں تو یاد رکھیے یہ دین میں منمانی ہے اور یہ بدعات شمار ہوں گے. مثلا کوئی سمجھ لیا کہ فلاں بزرگ کے تدفین کا جو معاملہ پیش آیا وہ بڑا مقدس کارنامہ ہے، یا یوں سمجھ لیا کہ فلاں کو دفن کرنے کی جو درگاہ ہے، جو جگہ ہے، وہ بڑی مقدس درگاہ ہے، فلاں معاملہ جو پیش آیا اس حیثیت سے بہت ہی کیا ہے، مقدس ہے. تو اپنے طور پر منمانے اشیاء کو آپ تقدیس دے نہیں سکتے، لیکن رب العالمین نے جس کو تقدیس دی ہے، عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. ایسے ہی اب ہم جس حیثیت سے گویا کہ داخل ہو رہے ہیں، قریب ہیں، ماہ ذوالقعدہ کا
بالکل آخری دور ہے، بلکہ آج تو تقریباً 27 ہے، شاید 1-2 دن باقی ہیں۔ اب اس کے بعد ماہ ذی الحج کے اندر جو ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے خاص کر 10 دن جو ہیں نا، اس کو رب العالمین نے انتہائی مقدس قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی، اور اسی طرح رب العالمین نے بھی قرآن میں اس کی فضیلت بیان کی۔ ایام کے اعتبار سے انتہائی مقدس ترین دن، یاد رکھیے پورے سال کے، پوری زندگی کے یا پورے زمانے کے ماہ ذی الحج کے پہلے 1 سے لے کر 10 تک کے دن ہیں، رمضان المبارک کے بھی نہیں ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق رمضان المبارک کا آخری عشرے سے زیادہ عشرے کے اعتبار سے مقدس والا عشرہ ماہ ذی الحج کا پہلا عشرہ ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رات کے اعتبار سے رمضان المبارک کی رات مقدس ہے، اس واسطے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس حیثیت سے رات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو ہاں آخری عشرہ مقدس ہے، لیکن دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماہ ذی الحج کا 1 سے لے کر 10 تک کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ سب سے زیادہ مقدس ترین ہے، اور اس میں کیا جانے والا عمل ہر عمل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسا کہ روایتوں کے اندر صاف طور پر آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کو، یعنی اس 10 دن کے عمل کو، کوئی بھی صالح عمل، نماز، روزہ، اور اسی طرح کیا ہے اس زمانے میں حج بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عبادتیں، آپ کو سخاوت، قربانی، جو کچھ بھی عمل ان 10 دنوں کے اندر آپ کر رہے ہیں، اس عمل کی مقبولیت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عمل دوسرا قابل قبول اس حد تک نہیں ہے جو کہ ان 10 دنوں کا عمل ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ مجاہد جو اپنا تن من دھن سب کچھ چھوڑ کے نکلتا ہے، کیا اس کا عمل بھی اتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت والا عمل نہیں ان 10 دنوں کے مقابلے میں؟ فرمایا کہ نہ، وہ بھی نہیں، جہاد پر نکلنے کا عمل بھی نہیں، مجاہد کا عمل بھی نہیں، اس سے زیادہ ان 10 دنوں کا عمل اللہ کے نزدیک فضیلت والا عمل ہے، لیکن سوائے اس مجاہد کا جو کہ اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں نکلا ہو، اور اپنی جان اور اپنی مال اللہ کی راہ میں کھپا دیا ہو، کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی شہید بھی ہو گیا، مال جو لے گیا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، جان جو لے گیا تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، واپس پلٹ کے نہ آیا ہو، صرف وہ عمل ان 10 دنوں کے عمل سے بہتر ہے۔ بقیہ جتنے عمل ہیں، یعنی جو انسان جہاد کے لیے نکلا اور اپنی زندگی لگا کے شہید ہو گیا، سوائے اس کے بقیہ جتنے عمل بھی ہیں، اللہ کو اس سے زیادہ ان 10 دنوں کے عمل پسند ہے۔ تو اب کتنی بڑی اہمیت! عام طور پر دیکھیے نا جی، ہمارا بھی عجیب مسئلہ ہے، جس کی معمولی اہمیت ہو اس کے لیے تو بہت زیادہ تقدو کرتے ہیں، اور جس کی کوئی شرعاً اہمیت ہی نہ ہو اس کے لیے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ایک ہماری اپنے کیا ہے رواجن شب برات، کیا نہیں کرتے شب برات کو؟ شب برات نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، بلکہ الٹا اگر وہ سمجھے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو بدعت، وبال جان اور عذاب ملے گا، لیکن کرتا کتنی بڑی محنت ہے، رات بھر نماز پڑھنا، قبرستان جانا، فلاں کرنا، میٹھا پکاؤ، فلاں کیا کیا پتہ نہیں ایجاد کر کے رکھا ہوا ہے۔ لاک ڈاؤن میں بھی بندہ گھر میں نہیں بیٹھتا، شب برات آئی نا بھائی، 2 لاک ڈاؤن میں آئی نا، اس میں بھی کیا ہے دل دکھتا ہے اس کا، بہرکیف نماز کو نہیں آنے سے دل نہیں دکھتا، وہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم عادی ہو چکے ہیں۔ بہرکیف بتا رہا ہوں کہ جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کی بڑی کوشش ہے تاکہ اس کا ثواب مل جائے، ہے ثواب ہی نہیں نا۔ اسی طرح ہمارے ہاں رواج دیکھیے شب معراج،
بھائی شب معراج کے سلسلے میں پہلے تاریخی روایات میں کس شب میں ہوئی وہ شب ہی میں اختلاف ہے. 27 جو ہم بنا لیے ہیں وہ 27 رجب کو ہے بھی یا نہیں، اختلافی مسئلہ ہے. پہلے اگر وہ مان بھی لیا جائے شب معراج جو رات مناتے ہیں وہی ہے بھی، تو اگلی زندگی میں تقریباً 14 شب معراج آئے تھے. اگر 12 میں گئے 13 میں گئے تو بھی 14، اگر آپ 11 نبوت کا حساب کر لیں تو بھی 15 شب برات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شب معراج آئے، لیکن ایک بھی نہیں منایا. ایک قرآن حدیث سے کوئی فضیلت والا عمل تو نہیں ہے اس میں. ہاں معراج ہوئی وہ اللہ کے رسول کو ہوئی، اور اس میں جو عطا ہوئی وہ نماز عطا ہوئی، اس کو تم مضبوطی سے پکڑو. بقیہ اس رات کو الگ سے عمل کرنے کا کوئی معاملہ، کوئی چیز ثابت نہیں ہے صحیح حدیث میں. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ بڑی تگودو کرتا ہے. لیکن جس چیز کو متفق علیہ طور پر قرآن اور سنت میں ثابت ہے اس سے لاپرواہی برتتا ہے. 10 ذی الحج پہلا، اس کے بارے میں قرآن نے قسم کھائی. پہلی چیز تو عظمت کی دلیل ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم 10 راتوں کی. اس میں اتفاق ہے اس حد تک محدثین اور مفسرین کا، ولیال عشر میں 10 راتیں جو ہے نا جی، وہ 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک کے 10 دن ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی. اور بعضوں نے تو یہاں تک کہا تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے مطابق کہ والفجر میں بھی عام فجر کی قسم نہیں ہے بلکہ عید الاضحیٰ کی فجر کی قسم ہے. ولیال عشر میں 10 راتوں کی، عشر ذی الحجہ کے 10 راتوں کی ہے. والشفع والوتر، طاق اور جفت کی، یہ بھی خصوصی طور پر 9 عرفہ اور جفت 10 عید کے دن کی قسم کھائی ہے. تو لگاتار اتنی قسمیں، قسم کب کھاتا ہے انسان؟ کسی کی عظمت یا کسی بات کی تصدیق کرنا ہو تب قسم کھاتا ہے. رب تو جب قسم کھائے گا کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہوگی. تو اس کی فضیلت پر جب اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ابھی جو بتایا کہ جہاد بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے ان 10 دنوں کے عمل کے مقابلے میں. لیکن عموم دیکھیے ہمارے اندر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس زمانے میں نشر و اشاعت کا سلسلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو شعور پیدا ہوا کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا ہے، بڑے فضیلت والے ایام ہیں. ورنہ تو آپ آج سے 20-15 سال پہلے چلے جائیے، ہمارے بچپن وغیرہ میں ایام ذی الحج کے 10 ایام کو کوئی بیان بھی نہیں کرتا تھا. اب دراصل کیا ہے، ماشاء اللہ سے بولنے والے بھی ہیں اور میڈیا بھی آ گیا، واٹس ایپ وغیرہ یوٹیوب وغیرہ سے بہت جلد کیا ہے علم پھیل رہا ہے. تو اب ذرا اس پر بات ہو رہی ہے. ورنہ تو میرے بچپن میں تو کوئی 9 کا معاملہ تھا یا 10 کا معاملہ تھا. عرفات کا روزہ وغیرہ پر کوئی گفتگو کر دیا تو کر دیا، لیکن عشرہ ذی الحج کے اعتبار سے گفتگو نہیں ہونے کے برابر ہوتی تھی. حالانکہ اس کی اہمیت رمضان المبارک کے دنوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. اور ایک چھوٹ کیا جی ہے دوسری، رمضان المبارک کی عظمت ہے، اہمیت ہے، تو بھی بندہ روزے سے ہوتا ہے. اب روزے میں کتنی عبادت کرے گا وہ؟ کتنا بھی طاقتور ہو ذرا کمزوری ہو ہی جاتی ہے. اب قرآن پڑھنے بھی بیٹھ جائے نا، مثلاً کیا ہے ایک دن میں 3-4 جز ختم کروں گا، یہ آ کر نیت کر کے بیٹھ بھی جائے نا رمضان میں، بندہ سوچتا ہے کہ اگر پیاس لگ گئی شروع میں پڑھتے پڑھتے تو کہاں جاؤں، پانی تو نہیں پی سکتا بندہ کیونکہ کیا ہے وہ روزے میں ہے. لیکن یاد رکھیے یہاں پر روزہ فرض نہیں ہے، استحباب میں آتا ہے، اور عبادت جو چاہے تم کر سکتے ہو. ان 10 ایام میں آپ 3 جز ڈیوائیڈ کر لیں، ان 10 میں کیا ہے یہ قرآن ختم کر لے سکتے ہیں ماشاءاللہ سے. ہر دن کے 3 جز، ہاں کافی، چائے، پانی، کول ڈرنک سب جمع کر کو رکھ لو مصحف کے سامنے، کب کب پیاس لگتی پیتے رہو. ایکسکیوز ہے نا بھائی، فرض تو نہیں ہے نا، لیکن عبادت تو کر سکتے ہیں نا. کوئی بندہ لگا لے ابھی سے 1 ذی الحج کو 3 جز، دوسرے کو 3، تیسرے کو 3، تو 3 جز اگر پڑھ لینا جی وہ پورا مکمل ایک قرآن پڑھ لیتا ہے. اور مکمل ایک قرآن کروڑوں کے الفاظ ہیں، حرف ہیں، اور وہ کروڑوں کے حرف آپ کو ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہے.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الف لام میم میں حرف نہیں کہتا، بلکہ الف حرف ایک ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کوئی خالی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں، 30 نیکیاں ہیں اس کو۔ اب ذرا اندازہ لگا لو، الحمدللہ رب العالمین سے سورہ ناس تک وہ پڑھے، ہاں اب کتنے لاکھوں کروڑوں نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں، اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی نا جی، اور قبر میں جا کے آنکھ کھلے گی نا جی، نامہ اعمال جب دکھیں گے نا جی، اس وقت پتا چلے گا یہ قرآن پڑھنے کی اصل میں کیا ویلیو ہے۔ یہاں نہیں پتا چلے گا، یہاں بولنے پر بھی نہیں پتا چلے گا ایک کو 10 نیکیاں ہیں، لیکن پتا تو اس وقت چلے گا جہاں ایک ایک نیکی کے لیے بندہ زمین پوری کی پوری سونا بھر کے دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن نہیں ملے گی۔ اس وقت اسے معلوم ہوگا ایک حرف کہنے پر اسے پوری 10 نیکیاں، ایک حرف، ایک حرف، لفظ بھی نہیں ہے، حرف، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ کل قرآن کے حروف کتنے؟ ان حروف کو پھر انٹو کرو 10 سے، اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم کیا ہے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ بیکار کے باتوں میں، بیکار کے ادھر ادھر کے قصے کہانیوں میں گھنٹے گزر جاتے ہیں ہمارے، لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر ہم شیڈول بنا لیں اس کی عظمت کا، ان 10 دنوں کی عظمت کا، بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے بندہ، لیکن ہم ان دنوں کو پہلے عظمت والا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی وہ کیا ہے میرے بھائیو، اس قرآن کو اگر ان 10 دنوں میں ختم کریں گے، ایک تو ثواب ہے عمومی، دوسرا جو ہے نا وہ اس دن کے ایام کے فضیلت والے عمل میں شمار ہو جائے گا، جو بہت بڑا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے، جہاں اللہ رب العالمین ہم کو موقع دے، سیزن دے، اس سیزن سے فائدہ اٹھا لینا عقل مندی ہے۔ اور تاجر لوگ کبھی سیزن سے کیا نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔ سیزن ابھی آنے والا ہے، 2-3 مہینے پہلے اسٹاک لے کے رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ آئیں گے، اچھے چیزیں ملیں گی تو اچھا بزنس کر لیں گے۔ تو اگر ہم آخرت کے تاجر ہیں، ہم سب بزنس مین ہیں ایک لحاظ سے، ہم سب کو بیع و شرا کرنا ہے، ہم سب کو ایک تجارت کرنی ہے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ دنیا یہاں دے کر آخرت کو خرید لینا ہے، یہ تجارت ہے۔ ہاں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے بتاؤں تمہیں وہ تجارت جس کے ذریعے سے تم عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ تو اللہ نے بھی اس دنیا اور آخرت کے معاملے کو تجارت کہا، اور ہم سب کے سب تاجر ہیں، اور تاجر کبھی سیزن سے کوتاہی نہیں کرتا۔ تو یاد رکھو یہ سیزن آنے والا ہے، جہاں سے ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا، پہلے 10 دن پہلے تو بہت ہی فضیلت والے ایام، اور ان ایام کے اوقات کو آپ ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، قرآن میں، صیام میں، روزوں میں، انفاق میں، اور اس کی چھوٹی کی عبادت قربانی میں صرف کرنے کے لیے ابھی تک تقسیم بندی کر کے رکھی۔ اب آگے چلیے، ان 10 ایام کی فضیلت کے اعتبار سے تو میں آپ کو بتا دیا، 2 احادیث تو بعینی وہی الفاظ دہرا کے آئے ہیں، جس میں یہ حدیثیں موجود ہیں کہ جہاد والا عمل بھی اللہ کو اتنا زیادہ ان ایام میں مقبول نہیں ہے جو ان ایام کے عام عملوں کو اللہ تبارک و تعالی فضیلت دیتا ہے۔ نمبر 2، ان ایام کے اندر کوئی انسان داخل ہوتا ہے تو شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان کو جو قربانی بھی دینا چاہتے ہیں، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماہ ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو جو قربانی کرنے والا ہے، جو نیت کر چکا ہے، پھر اس کے لیے ناخن، بال اور جسم کی کسی بھی شے کا حصہ کاٹنا منع ہے۔ اب اس حیثیت سے بھی کیا ہے، گویا کہ ذہن میں رہے، ایک تو حکم ہے بس مان لیا مسئلہ ختم، لیکن ذرا غور کر کے دیکھیے نا جی، ایک بندہ ماہ ذی الحج سے لے کر اس کا اہتمام کرے گا، کیونکہ عام عادت ہے نا، بعض لوگوں کو کیا ہے نیل کٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کے داتا جو ان کو نیل کٹر خالی منہ میں رکھ لے کو رہتا، چبالے کو رہتا، کب دیکھو ناخن اتنی رہتا اس
بچپن کی عادت رہتی ہے بھی بڑی بری عادت، یہ پورا پوائزن ہی ہے، پیٹ میں گیا تو السر آتا، لیکن ہوتا بعض لوگوں کو منہ میں رکھ لے کو رہتے، فری رہے تو کہاں بھی خالی رہے تو کون بھی نہیں دیکھ لے کو رہا تو منہ میں رکھ لے کو دادا ذرا انگلیاں بتاؤ جی کا تو انگلیاں نہیں دکھتے، کچھ بھی ناخنات نہیں رہتے اس کے۔ بعض لوگ اتنے بے پرواہ رہتے 40 دن ہوگا تو بھی کیا ہے وہ ناخن کاٹتا تھا، اتنا میل رہتا، کھانا کم کھاتا میل زیادہ کھاتا ہونے، ذرا بھی اپنی فکر ذکر نہیں۔ بھائی لوگ اللہ نے جسم دیا ہے تو اس کو اس کا حق دینا ضروری ہے، بال کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے، پاکی کے اعتبار سے بعض اصول ہیں جو تم پر عائد ہوتے ہیں، کون سے بال کتنی مدت کے اندر کاٹے جائیں، کون سے بال اکھاڑے جائیں، کون سے کاٹے جائیں، کون سے کیا ہے، کیا کرنا ہے، کس حیثیت سے رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو بہرکیف ایک طرح کی عادت والی چیز ہے ہماری کہ ہم کو جب لگے کہ ناخن بڑھائے ہیں تو ہم کیا کرتے، نیل کٹر اٹھاتے کٹ کر لیتے، ہم کو جب لگے بال بڑھائے ہیں ہم جاتے حجام کے دکان میں، پہلے جاتے تھے کر لیتے تھے، اب کیا ہے وہاں بھی ووٹر آئی ڈی لکھنا کہتے وہ معلوم نہیں کب سے ہے معلوم، لیکن پہلے جاتے تھے کر لیتے تھے، تو ایک عادی چیز، لیکن اللہ نے اہتماماً ان 10 دنوں میں وہ عادی چیز کو تم کو منع کر کے گویا کہ یہ احساس دلا دیا کہ دیکھو تم عام دنوں میں نہیں ہو، تم خاص دنوں میں ہے، اگر تم چاہو سامنے نیل کٹر ہو تو بھی تم کو یاد آ جائے کہ ماہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے، مجھے کیا ہے نہ ناخن کاٹنا ہے، نہ مجھے سیلون کو جانا ہے، نہ مجھے بال کاٹنا ہے، نہ جسم کا کوئی حصہ کیا ہے اپنی طرف سے یا جلد وغیرہ کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہاں پر کیا ہے جلد تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، وہ کھینچنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، کوئی حصہ نہ کاٹے۔ یہ کیا ہے، ایک احساس ذمہ داری ہے، ارے ماہ ذی الحج چل رہا ہے، پہلا عشرہ چل رہا ہے، 1 سے 10 تک چل رہا ہے، اب اس میں یہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیں غلط العام چیز جو پیدا ہو چکی ہے وہ کیا ہے، اگر کسی گھر میں قربانی دے رہے ہیں تو سب لوگوں کو یہ احکام ہے، بچے کو بھی نہیں کاٹنا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، جس کو ممانعت آئی ہے وہ صرف اس آدمی کو ہے جو اپنے اوپر قربانی دینے کی ذمہ داری لی ہے، قربانی دینے کی نیت کر لی ہے، بس اس کے لیے ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، سب کے لیے یکساں ہے اصول، لیکن وہی شخص کے لیے جو اپنے نیت کے اعتبار سے وہ قربانی دینے کے لیے نیت کر چکا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے ضروری نہیں ہے، بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو آدمی نیت کیا اس کے لیے ضروری ہے۔ اچھا ان احکامات پر آپ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور کیا کچھ ہے اس معاملے میں اس 10 ذی الحج کے اعتبار سے 10 دنوں کے اندر، تو ایک روزہ تو وہ ہے جو 9 ذی الحج کے اندر آتا ہے جسے یوم عرفہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے پچھلے ایک روزہ ہے لیکن اگلے پچھلے تمام 2 سال کے گناہ اس میں معاف ہونے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، یا ہمیں امید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ 2 سال کے گناہ معاف کرے گا، پچھلا اور اگلا، ہاں یہ ایک روزہ۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے جو ابن ماجہ وغیرہ کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عرفے کا یعنی 9 ذی الحج کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور عاشورے کے روزے کے سلسلے میں حدیث آئی ہے 1 سال کا اللہ تبارک و تعالی گناہ معاف کرے گا، لیکن 9 ذی الحج یعنی عرفے کے روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال اگلا اور پچھلا، تو اس حیثیت سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ 9 ذی الحج یا عرفہ جس دن بھی ہے اس دن روزہ رکھنا بہت ہی مستحب اور ثواب والا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان لیجئے 1 سے لے کر 9 تک کوئی رکھنا چاہے تو بھی ایک اچھا صالح عمل ہے، کر سکتا ہے، 1 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک لگاتار روزے رکھنا چاہے تو بھی ایک اچھا عمل ہے، کر سکتا ہے، لیکن واجب بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں کہ فضیلت ہے تو 1 سے لے کر 9 تک رکھنا ہی رکھنا ہے۔ مجھے ایک مرتبہ سوال آیا تھا، میں مرضیہ ہوں، دودھ پلانے والی ہوں، 1 سے لے کر 9 تک نہیں رکھ سکتی، کیا مجھے اجازت ہے کیا؟ ارے بھائی یہ آ کر مستحب عمل ہے،
صحت مند آدمی بھی رکھنا چاہے تو رکھے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، ثواب والا عمل ہے، رکھنے کے لیے وجوب کا عمل نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے ایک عمل تو ثابت ہو گیا اس شرع ثواب کے اعتبار سے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے۔ عام دنوں میں آپ روزے رکھیں یا نہ رکھیں اور دوسرے اعمال کریں، لیکن ایک عمل پھر مشروعی طور پر ثابت ہے، وہ ہے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہنا، تکبیرات کا کہنا۔ یہ تو سنت گویا کہ متروک ہو چکی ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا صالح المنجد کا فتویٰ حفظہ اللہ کا، انہوں نے باقاعدہ اس کو تقویت دیتے ہوئے لکھا ہے اپنے فتوے کے اندر کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ ہمارے اندر بالکل مٹ چکی ہے، اور بعض اہتمام بھی کرتے ہیں تو آخری ایک دن میں، یعنی 9 ذی الحج کے فجر سے لے کر ایام تشریق کے عصر تک پڑھنے کا ایک رواج تو ہمارے مسجدوں میں ہے، لیکن یہ خصوصی تکبیر کے علاوہ عمومی تکبیر کا جو پورے 10 دنوں کے اندر ہے، جس کو ہم متروک کر چکے ہیں، ہم کو اب چھوڑ چکے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ایسا بھی کرنا ہے کیا۔ حالانکہ صحابہ سے کئی اثر ثابت ہیں، کئی عمل ثابت ہیں، ایک سے لے کر تکبیرات شروع کرنے چاہیے۔ ہاں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک سے لے کر انفرادی طور پر شروع کرنا چاہیے۔ انسان کسی بھی ماحول، کسی بھی حالت میں ہو، پڑھتا رہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ تو یاد دلانے کے لیے بازار جاتے تھے اور وہاں پر تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ بازار والے بھی کہیں، یاد دہانی ہو جائے اور وہ بھی پڑھنے لگے۔ آج یہ چیز بالکل متروک ہو چکی ہے۔ ایام تشریق میں تو مسجدوں کے اندر پڑھنے کا اہتمام ہے، وہ بھی اجتماعی، جبکہ انفرادی طور پر 1 سے لے کر 10 تک پڑھنا ہم بھول چکے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑی تسبیح ہے ان ایام کی یہ کہ ہم انفرادی پڑھیں، ہم بازار میں گئے تو پڑھیں، دکان میں رہے تو پڑھیں، اپنے جاب میں رہے تو پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس طرح اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے رہیں یہاں تک کہ آپ کی قربانی ہو جائے۔ یہ عمل ہم متروک کر چکے ہیں، بالکل بھی چھوڑ چکے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر ایک سنت مردہ ہو چکی اور کسی نے اسے زندہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا دیکھا دیکھی کوئی دوسرا اس پر عمل کرے گا تو جس نے اس کو پہلے طور پر عمل کیا اس کا اجر بھی جو دوسرا کر رہا ہے، تیسرا کر رہا ہے، چوتھا کر رہا ہے، پانچواں کر رہا ہے، ان سب کا عمل کا اجر اس کو بھی ضرور ملے گا جس نے اسے یاد دلایا۔ تو ہم کو شروع کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر عورتیں ہیں، خواتین ہیں، کچن میں ہیں، اپنے کاموں میں ہیں، ان کو یاد دلانا چاہیے یہ عشرہ ہے پہلا ذی الحج کا، تکبیرات نہ بھولنا۔ واٹس ایپ کے ذریعے سلام علیک سلیک کر کے بولنا چاہیے کہ تکبیرات پڑھتے ہیں آپ، بھائی تکبیرات پڑھا کرو، یہ عشرہ ذی الحج کا پہلا ہے، اس میں تکبیرات بولنا ہے۔ یہ وہ میسیجز، بیکار کے میسیجز، بیکار کے ہنسی مذاق، یہ رکھنے کے بجائے یہ رکھو، تکبیرات بولتے رہو۔ ان 10 دنوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحابہ اس کے لیے خصوصی اہتمام کر کے بازار جاتے تھے، یاد دلاتے تھے، اور ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور ایک سنت مردہ ہو چکی تو وہ سنت پھر کوئی زندہ کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ بتاؤ، تو یہ چیزیں ہیں آج ہمیں یاد دلانے کی۔ اچھا، اب اور آگے جائیے، 9 ذی الحج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے اندر آتا ہے، وہ کیا؟ حاجی جو عرفات میں رہتے ہیں اس دن روزہ رکھا جائے یا ہمارے تاریخ کے مطابق؟ جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ثواب دینے والا ہے۔ صحیح تر یہی ہے کہ ہماری آج کی تاریخ میں جہاں 9 ذی الحج آئے گا تب ہم روزہ رکھیں گے۔ حاجی جس وقت عرفے میں ہوتے ہیں اسی وقت ہم رکھیں گے بول کے 3 دن 2 دن پہلے رکھ لینا صحیح بات نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ ہمارے تاریخ میں جب 9 ذی الحج آئے گا تو اس وقت حاجی عرفے میں نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسی دن رکھیں گے، کیونکہ عرفہ کے لحاظ سے نہیں آئی ہے بات، حدیث میں یہ لفظ بھی آیا ہے، جہاں عرفہ آیا ہے وہاں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ جس کو ہوگا جب آئے گی تاریخ تب رکھے گا، اس کے لیے وہ سعودی کا فالو کرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات بہت اہم ترین مجھے سننے میں آئی، وہ یہ کہ بعضوں نے نئے کیا ہے، بعض لوگوں کو شوق ہوتا
ہمیشہ کچھ نئی نئی بات بولیں گے تاکہ لوگ بھی کہیں جڑے رہیں گے اور بات کو بھی یہ لوگ نیا نیا پیش کر رہے ہیں بول کر لوگوں کو بڑی دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو بعضوں نے یہ کر دیا ہے کہ قربانی کے ایام میں جو یہاں تقریباً یہاں کے جو تمل جماعتیں وغیرہ ہیں ان لوگوں کے بارے میں سننے میں انہوں نے کیا کر دیا کہ صرف قربانی کا ایک ہی دن ہے، وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کے علاوہ قربانی جائز نہیں ہے یا قربانی کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی سر اٹھا رہے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے بالکل جاہلانہ فتویٰ ہے، نہ اس کو الف با معلوم ہے، نہ اس سلسلے میں ان لوگوں نے صحیح طور پر علماء سے پڑھا ہے یا لیا ہے، مسئلے کا ماخذ کیا ہے۔ یاد رکھیے ایام تشریق کل کے کل کھانے پینے کے دن ہیں، جتنے کھانے پینے کے دن ہیں وہ تمام کے تمام قربانی کرنے کے دن ہیں۔ کیوں ہے جی ایسا؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کھانے پینے کے دن بولے نا، قربانی کرنے کے دن بولے کیا؟ ایسا بولا کرتے کوئی، عقل دیکھو اس کی کہاں سوچتا دیکھو نے، کھانے پینے کے دن قربانی کے دن تو نہیں بولے۔ ارے بھائی کھانے پینے کے تو ہر دن ہے نا جی، ایام تشریفات کھاتے نہیں کیا؟ بھوکے مرتے تمہیں؟ کھاتے نہیں وہ بھی پیتے نہیں تمہیں؟ پھر ایام تشریق کو خاص کھانے پینے کے دن بولنے کی ضرورت کیا پڑی؟ ضرورت ہی اس واسطے پڑی کہ وہ پورے کے پورے دن تم قربانی کر سکتے ہو، اس واسطے۔ اچھا ایک بات دیکھیے، اگر یہ خالی کھانے پینے کے دن ہوتے نا جی، پھر اس میں روزہ رکھنا حرام کیوں قرار دیا؟ پورے سال میں 5 دن حرام ہے روزے، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، علامۃ الدہر بھی نہیں رکھ سکتا، ولی اللہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ انہیں پورے کا پورا سال کیا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بھی یہ 5 دن حرام ہے اس کو۔ کون سے 5 دن بھائی؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ 2 دن، اس کے بعد کے 3 دن 11 12 13 ایام تشریق، اسے بولتے ہیں ایام تشریق۔ یہ 3 دن پلس 2 عید، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بھی دراصل اسی بات کی دلیل ہے کہ اس میں قربانی کا رسل کرنا ہے تو انسان روزہ رکھے گا تو کھائے گا یا گوشت کو کیا کرے گا؟ انہیں جو کاٹے گا۔ تو اس حیثیت سے یہ پورے کے پورے 4 دن عید کے بعد کے اختلاف جو تھا نا جی، وہ احناف اور اہل الحدیث کے درمیان یہ اختلاف تھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد 2 دن جائز ہے یا 3 دن، اتنا اختلاف تھا۔ لیکن یہ ایک نیا فرقہ جو آیا ہے نا، پہلے بولے زکوٰۃ واجب نہیں، ایک بار دے ڈالے تو بولے، بعد میں بولے جنہ نہیں بولے، بعد میں بولے جادو نہیں ہے بولے، بعد میں کیا کیا نہیں بولا معلوم نہیں، اسے واسطے نکالی دلے اسے، اب بھی کیا کہ بولتا ہے، خاموش نہیں رہتا۔ تو آج ایک بولا ہے کہتے بہر کیف یاد رکھیے مسلمانوں، اس میں آپ کو مغالطے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح تر روایت کے مطابق بھی صاف حضرت علی کا اثر منقول ہے اس معاملے میں کہ انہوں نے کہا کہ ایام تشریق وہ دن ہے جو قربانی کے دن ہے، ایام تشریق ہی وہ دن ہے جو قربانی کے دن ہے، یعنی جتنے دن ایام تشریق ہیں اتنے دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، سوائے شرط یہ ہے کہ قربانی جس کی وہ کر رہا ہے وہ نماز پڑھ لیا، وہاں سے اس کی قربانی کا وقت شروع ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ رات ہو دن ہو کسی بھی وقت قربانی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ 11 12 13 کے عصر تک وہ قربانی کر سکتا ہے، رات میں کرے دن میں کرے کوئی موقع نہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ صرف شرط یہ ہے کہ اس کی نماز اس نے پڑھ لی ہو جو کر رہا ہے۔ نماز سے پہلے جس نے قربانی کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ قربانی نہیں ہے، یہ گوشت کھانے کے لیے تو بکری کاٹا ہے، بس کھا لے نماز سے پہلے۔ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول میں جلدی میں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، اور آج قربانی کا دن ہے معلوم ہے مجھے، اس واسطے میں عیدگاہ آنے سے پہلے ہی اپنا قربانی کا جانور ذبح کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم کھانے کے واسطے رکھ لو، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنی جلدی بھی گئی؟ قربانی کا ثواب ملنا ہے تو نماز پڑھ کے جا کے کاٹنا، تم نماز پڑھنے سے پہلے کاٹ کے آ گئے۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا، اب تو میرے پاس کیا ہے 6 ماہ کی ایک بکری ہی ہے یا ایک دمبا ہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر دو، لیکن یہ صرف تمہارے واسطے ہے، ہمیں 6 مہینے کا نہیں لے سکتے، ہم کو 1 سال کا چھوڑا، ہمارے لیے شرط ہے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔
اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسکیوز دیا کیونکہ ان سے غلطی ہو گئی تھی کہ تم بھی کر لو لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ تو وقت شروع ہونے کے سلسلے میں تحدید ہے کہ نماز ادا کر لو، اس کے بعد سے جو وقت تمہارا شروع ہوتا ہے قربانی کے ایام کا، پورا عید کا دن، پورا دوسرا دن، پورا تیسرا دن، پورا چوتھا دن، عصر کے آخری وقت تک یعنی مغرب کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک جو قربانی کرے گا وہ قربانی ہی شمار ہوگی، اس کا ثواب ہی اسے ملے گا قربانی کا۔ یاد رکھیے اس معاملے میں ہمارے پاس احادیث بھی ہیں، یہ جس کو چاہے ضعیف کہہ دیں ضعیف نہیں ہو جاتی، اصح ترین احادیث بھی ہیں، ساتھ میں علماء کے اقوال بھی ہیں، ساتھ میں صحابہ کے اثر بھی ہیں، یعنی صحابہ کا عمل یا صحابہ کا قول اثر کہلاتا ہے وہ بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تائید کرتی ہیں کہ یہ 3 دن پورے کے پورے ایام تشریق کے آپ کے لیے قربانی کے دن ہیں۔ بس بحث اس سلسلے میں ہے کہ پہلا فضیلت والا ہے یا دوسرا فضیلت والا ہے یا تیسرا فضیلت والا، کون سا دن فضیلت والا ہے؟ اس میں علامہ عثیمین رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن دی ہے تو اس حیثیت سے پہلا دن فضیلت والا ہے، دوسرا دن اس سے کم فضیلت والا ہے، تیسرا دن اس سے کم فضیلت والا ہے۔ اس طرح ایک ایک دن کم ہونے پر فضیلت والا عمل بھی کیا ہے تھوڑا کم ہوگا، لیکن جائز ہونے کے اعتبار سے سب کے لیے یہ چیز متفق علیہ ہے کہ قربانی کے ایام تشریق ہے۔ تو اس حیثیت سے آپ لوگ ان تینوں دنوں کے اندر قربانی کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو اہمیت کے ساتھ ہمیں دیکھنی چاہیے وہ کیا ہے؟ قربانی کے اعتبار سے بھائی کون کرنا ہے اور کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اب کرونا وائرس اور جاب نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، تنگی، یہ فلاں، بہت پریشانی میں مبتلا ہیں لوگ اور سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ثواب کیوں محروم ہوتے ہو؟ اس کے شریعت نے کیا کیا آپ کو آسان طریقے بتائے ہیں، اس پر غور کر کے دیکھ لو، اور یاد رکھو ان ایام تشریق کے دنوں کے علاوہ تم لاکھوں بکروں کو اور لاکھوں پر اونٹوں کو اور لاکھوں جانوروں کو تم لا کے اللہ کی راہ میں ذبح کرو گے تو بھی قربانی کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا تمہیں، وہ صرف اللہ نے ان ایام تشریق میں رکھا ہے۔ تو یہ دن چھوٹ گئے، پتہ نہیں اگلی بقرعید تک کون زندہ رہے کون نہ رہے، تو ایک تنگی کے واسطے ایک جاب نہیں ہے، ایک فلاں نہیں ہے بول کے ہم کو چھوڑ دینا عقل مندی نہیں ہے میرے بھائیو، سوچنا چاہیے ہم کیوں چھوڑیں؟ آپشنل کوئی اور چیز ہے کیا وہی ثواب کمانے کا تو کرو۔ تو اس حیثیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے سب سے پہلی چیز ہے الگ انڈیویجول قربانی۔ انڈیویجول قربانی کے اعتبار سے یہ غلط العام جو مسئلہ ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے وہ کیا ہے جی؟ جو بھی صاحب نصاب ہے اس کو کرنا سا چاہیے، ضروری ہے، وہ نہیں کرے گا تو وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا ہونا یعنی زکوٰۃ دینا، جس مال کی مقدار پر زکوٰۃ دینا ہے نا اسے بولتے صاحب نصاب۔ کسی انسان کے پاس 85 گرام سونا یا 595 گرام یا 610 گرام چاندی، یہ 1 سال تک اس کے پاس اس کی قیمت رہے تو انہیں صاحب نصاب، انہیں زکوٰۃ دینا۔ تو جو صاحب نصاب ہے وہ ہر ایک اپنی اپنی قربانی دینا ضروری ہے، یہ کہہ کر پھیلا دیا گیا ہے، اور عوام بھی سوچتے ہیں کہ دیکھو ہم پر ضروری ہے اس واسطے تو ہم تو نہیں دے سکتے، اس واسطے پورا گھرانہ ہی نہیں دیتا۔ یاد رکھو یہ غلط مسئلہ ہے جو ہم کو سمجھا دیا گیا ہے۔ صاحب نصاب کا ہونا اور قربانی دینا دونوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے معلوم کیا؟ آپ کو میں چھوٹی سی ایک دلیل دیتا ہوں، دیکھو ہر ایک کا منہ بند کر سکتے، کون بولتا کہ زیادہ تر احناف پھیلاتے بات کو، ان کو بھی کیا ہے کافی شافی جواب ہے، وہ کیا ہے؟ کیا کبھی اللہ کے رسول صاحب نصاب تھے پوری زندگی میں؟ بولو نہیں تھے۔ پوری زندگی میں اللہ کے رسول نے مال جمع ہی نہیں کیا تو کیسے صاحب نصاب بنیں گے؟ 1 روپیہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 85 گرام سونا کیسے رکھیں گے جی؟ اللہ کے رسول پیسے رکھنے کے ہی قائل نہیں تھے، جو آتا دے دیتے تھے۔
حتیٰ کہ عموماً کیا ہوتا، فقر ہوتا تھا، تنگ دستی ہوتی تھی، یا کسی سے قرض لیے ہوتے تھے، اتنا کہ اللہ کے رسول جب وفات پائے تو اس دن بھی چراغ جلانے کے لیے تیل ایک یہودی کے گھر سے قرض لیے ہوئے تھے، اما عائشہ کی روایت کے مطابق۔ یا رب، تیل نہیں تھا گھر میں، کھانے کے لیے جو جو کے دانے پڑے ہوئے تھے وہ اللہ کے رسول اپنی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھ کے لائے ہوئے تھے۔ یہ حالت تھی۔ پوری زندگی میں اللہ کے رسول کبھی صاحب نصاب بنے ہی نہیں، پیسہ جمع ہی نہیں کیا، لیکن یہ بات متفق علیہ ثابت ہے کہ ہر سال مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے قربانی دی، یہاں تک کہ 10 سال بھی قربانی دی، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو اللہ کے رسول نے 100 اونٹ بھی قربانی دی۔ تو صاحب نصاب تھے ہی نہیں، لیکن قربانی کبھی نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی اللہ کے رسول، پورے 10 سال دیے، اور اس میں ایک مرتبہ 100 اونٹ دیے، اور اسی سال خالص امہات المومنین کی طرف سے ایک گائے بھی دی الگ سے۔ اور عموماً قربانی جو دیتے تھے وہ 2 مینڈے، حضرت انس کی روایت کے مطابق 2 بکرے تھے، 2 بکرے ہوتے تھے ہر قربانی کے، عید کی الاضحیٰ کے دن 2 بکرے دیتے تھے اللہ کے رسول۔ اس کے علاوہ جو باتیں آئی ہیں وہ کیا ہے، 100 اونٹ اور ایک گائے بھی دی۔ تو اللہ کے رسول تو صاحب نصاب تھے ہی نہیں۔ تو یاد رکھو، سب سے پہلے یہ غلط مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی دینا ہے، ہرگز بھی نہیں۔ جس کو استطاعت ہے اس کو دینا ہے۔ ہاں، یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تو راجح تر بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا پورے 10 سال، آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ اب آئیے دوسری غلط بات، جب ہر صاحب نصاب یا زکوٰۃ دینے والا دینا ہے تو کیا سمجھ لیتے لوگ، جو کما رہا ہے، جو کیا ہے بڑا ہے، اس سب پر الگ الگ جانور ضروری ہے، تو اس واسطے اس سے بچنے کے لیے قربانی ہی نہیں دیتے۔ حالانکہ یاد رکھو یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ پہلے تو میں نے بتایا کہ صاحب نصاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے، پورے گھر کے افراد کے طرف سے ایک بندہ قربانی دیا تو پورے کے لحاظ سے کافی ہے، ایک۔ حتیٰ کہ ابن کثیر اور دوسرے علماء سلف کے اقوال کے مطابق تو اگر اس خاندان میں 100 افراد کیوں نہ ہو، ان سب کی طرف سے کوئی ایک آدمی ایک جانور دے دیتا تو کافی ہے۔ ہر ایک دینا ضروری نہیں ہے۔ گھر کا بڑا، مثلاً ایک گھر ہے، ایک گھر میں ایک بڑا آدمی کما رہا ہے، اس کے علاوہ چھوٹے کما رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، سب ہے، لیکن ایک آدمی اس کا بڑا ہے، اس کے خاندان میں اس کے بھائی اپنے جینے کر رہے ہیں، اس کے کیا ہیں دوسرے لوگ ہیں، لیکن بڑا جو باپ ہے اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندان کی، سب کی طرف سے ایک جانور دے دیا کافی۔ یاد رکھیے، الگ الگ دینا ضروری نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس معاملے میں ابن ماجہ وغیرہ کی روایت تو صاف ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کی وہ روایت جس میں پوچھا گیا حضرت ابو ایوب انصاری سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی لوگ کیسے دیا کرتے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ بھتیجے سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوتی تھی اور اسی کو کافی سمجھا جاتا تھا، لیکن زمانہ گزرنے لوگ دراصل فقر و مباحات کے سلسلے میں، نمود و نمائش کے سلسلے میں ہر کوئی کرنے لگا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ کے رسول کے زمانے کے فوری بعد حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک کے بجائے 2 3 دینا شروع کر دیے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے خاندان کی طرف سے صرف ایک ہی قربانی ہوتی تھی، تو پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اس واسطے قربانی سے مفر بھاگنے کی کوشش نہ کرو، پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی ادا کرو۔ ایک آدمی دے دیا تو کافی ہے، ایک آدمی دے دیا تو کافی ہے پورے خاندان کی طرف سے۔ ہاں، جو خاندان کا ایک مرجع ہو، یعنی ایک خاندان کے اندر، ایک گھر کے اندر یا ایک کچن کے اندر لوگ افراد رہ رہے ہوں، الگ گھر چلا گیا، الگ کچن ہے اس کا، الگ کمانا جمانا ہے، تو پھر اس کے لیے ایک الگ ہے، ورنہ تو ایک بڑا باپ ہے، اس کے 4 بچے نہیں 10 بچے ہیں، 10 بھی اس کے انڈر میں ہیں، تو یاد رکھو وہ ایک کر دیا تو سب کی طرف سے کافی، سب کی طرف سے کافی۔ تو یہ معاملہ ذہن میں رکھ لو اچھی طرح، ایک خاندان ایک قربانی کافی ہے۔ اسی طرح ایک غلط العام معاملہ دو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے، وہ کیا ہے، بکرا لیے تو کب تک
کیا قیمت پڑے گی؟ ہمارے یہاں کے لحاظ سے 11 12 13 14 15 رکھ لو۔ اب بندہ سوچتا 11 12 13 14 15 تو نہیں لے سکتا نا جی بھائی، تو کروں کیا؟ چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ لینا یہ دراصل کیا ہے؟ کم ثواب، اور بکرا دینا اصل میں تبھی قربانی کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ بھی غلط بات ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی۔ اگر کسی کے پاس بکرا لینے کی استطاعت نہیں ہے تو قربانی کی ذمہ داری سے وہ بری ہونے کے لیے بعینی ہی ویسے ہی شیئرنگ میں وہ شامل ہو سکتا ہے، اجتماعی قربانی میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس کی برابری ہی میں بکرا ہے۔ جیسا بکرا دینے سے ذمہ داری اس کی قبول ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، بعینی ہی اجتماعی طور پر حصہ لینے سے آپ کو وہ معاملہ، وہ ثواب بالکل مل جاتا ہے۔ اب اس میں جانے سے آپ کو تقریباً آدھے کو آدھا یا آدھے سے کم میں آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سب چیزیں ان 10 دنوں کے اندر ہم کو اہتمام کرنا ہے۔ قربانی کی تیاری بھی کریں، پیسہ نہیں ہے تو جوڑیں، جمائیں، 10 دن ہیں۔ اگر آپ کو کیا ہے بکرا نہیں ہے تو حصص میں اجتماعی قربانی میں حصہ لیں۔ اور اس معاملے میں اگر کوئی بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ پہلے دن تو بکرا لینا بہت قیمتی ہوگا، دوسرے دن لوں گا تو کچھ کم ہو جائے گا، وہ بھی کیا ہے دوسرے دن قربانی کر لے، تیسرے دن قربانی کر لے۔ ہاں، حتیٰ کہ بعض روایات اسلاف کی یہ بھی آئی ہے، میں نے خود پڑھا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر پہلے دن تو سب کاٹتے ہیں، سب دیتے ہیں، تو اس واسطے غریبوں کے نفع کے اعتبار سے میں دوسرے دن یا تیسرے دن کاٹ کے دوں گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اس واسطے وہ آ کر تاخیر سے کاٹ کر دیتا ہے، تو بھی اسے پہلے دن والا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ چند چیزیں تھیں جو عشرہ ذی الحج کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہمارے لیے ضروری تھی سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالی عشرہ ذی الحج کی جتنی فضیلتیں ہیں اور جو ثواب ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ سب ہمارے تقدیر اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھے اور کرنے کی توفیق دے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، میں حافظ حبیب اللہ عمری، امام و خطیب مرکز السلام نشر الاسلام ٹرپلیکم چنئی، یہ اعلان کرتا ہوں کہ مرکز السلام نشر الاسلام 2009 عیسوی سے اب تک الحمدللہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اجتماعی قربانی کے حصص اور شیئرز کا نظم کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح امسال بھی انشاءاللہ مرکز کی جانب سے قربانی کے حصص اور شیئرز کا انتظام رہے گا۔ گائے میں ایک حصے کی قیمت 3500 روپے کی ہے، اور جو حضرات مرکز کی جانب سے ذبح کردہ حصص اور شیئرز کو غربا میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی مرکز میں انتظام کیا گیا ہے۔ خصوصاً NRI یعنی جو حضرات ملک ہندوستان سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں شرکت کر کے گوشت کو غربا میں تقسیم کرا سکتے ہیں۔ نوٹ اسکرین پر دیے گئے اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر رابطہ کریں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔